بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے جی آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ٹائم نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی فار ایکٹیویٹیز لائک وی لاگ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے۔ لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، جس نے سوشل میڈیا کے اوپر کافی ہلچل مچا رکھی ہے۔ پاکستان کے معروف یوٹیوبر رجب بٹ، جن کی شہرت کی وجہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، فیملی ولاگز کرتے ہیں، اس کے علاوہ ٹک ٹاک وغیرہ بھی کرتے ہیں شاید، ان کے خلاف تعزیرات پاکستان مطلب پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 295 کے تحت ایک FIR درج ہوئی ہے۔ یہ معاملہ اس وقت زیر بحث ہے اور کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اس کے اندر اطلاعات کے مطابق ان پر دفعہ 295 PPC اور پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ اس ولاگ میں ہم اس FIR کے بعد کے قانونی مراحل، رجب بٹ کے پاس موجودہ آپشنز اور پاکستان میں ان کے مستقبل پر روشنی ڈالیں گے۔ بہت سے لوگ اس معاملے پر تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن دفعہ 295 کی اصل نوعیت کو واضح کرنے والے کم ہی ہیں۔ چیپٹر 25 PPC کی دفعہ 295 کے مطابق کسی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا یا ناپاک کرنا، یہ دفعہ عبادت گاہوں کی حرمت کو یقینی بناتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہیں، all those who are living in پاکستان۔ اور اس کے بعد 295A جان بوجھ کر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ یہ ایک غیر ضمانتی اور ناقابل راضی نامہ جرم ہے، جسے کہتے ہیں نان بیلیبل نان کمپاؤنڈیبل۔ اس کی سزا 10 سال تک قید ہو سکتی ہے، ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دفعہ کیا ہوتا ہے جی، مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد دفعہ 295B سیکشن 295B قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا۔ اس دفعہ کا مقصد مقدس کتاب کی حرمت کو یقینی بنانا ہے، مطلب قرآن پاک کی حرمت کو یقینی بنانا ہے، اس کا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد سیکشن 295C پیغمبر اسلام کی توہین کرنا، خدا نخواستہ۔ یہ دفعہ انتہائی حساس ہے اور اس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور احترام کو برقرار رکھنا ہے۔ اچھا، اگر رجب بٹ پر دفعہ 295A کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے تو انہیں سیشن کورٹ کے اندر پیش ہو کر ضمانت کے لیے درخواست دینی ہوگی، اور اس معاملے میں کوئی صلاح ممکن نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ دس از اے نان کمپاؤنڈیبل نان بیلیبل آفینس۔ یہ ایک سنگین معاملہ ہے جس میں 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے مفرور قرار دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اشتہاری مفرور قرار دیا جا سکتا ہے، اور CRPC کی 87 88 سیکشن کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے۔ اب سیکشن 87 کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے ایبسکانڈر کے لیے یا مفرور شخص کے لیے جو اعلان ہوتا ہے اس کی۔ عدالت ثبوت کی بنیاد پر وارنٹ جاری ہونے والے شخص کے مفرور ہونے یا چھپ جانے کی صورت میں انہیں ایک مخصوص جگہ اور وقت پر پیش ہونے کا ایک حکم نامہ یا ایک اعلان پروکلیمنیشن جاری کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد مفرور شخص کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع دینا ہے۔ اور اس کے بعد سیکشن 88 87-88 کی کارروائی کہتے ہیں نا، 88 کیا ہے؟ مفرور شخص کی جائیداد کی ضبطی۔ اگر عدالت مفرور شخص کی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کو ضبط کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اچھا، اس کا مقصد مفرور جو شخص ہوتا ہے اس کو قانون کے سامنے جواب دہ بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رجب بٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس کے استاد سدھو موسے والے پر صرف سیکشن 296 لگی تھی یا 295 کے تحت پرچہ درج ہوا تھا، اور لیکن اس کے اوپر تو 290A اور 290C کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا۔ اب اس کی نا قانونی معلومات یا ادروائز انفارمیشن کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں۔ اس کی عمر اور سوشل میڈیا پر مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ معاملہ اس کے لیے ایک سنگین چیلنج بن گیا ہوا ہے۔ اس کے متنازع بیانات اور پرفیوم کا نام 295 رکھنا، مطلب یہ کوئی اس کے ارادوں کے اوپر سوالات اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ دفعہ 295 یا سیکشن 295 کے تحت توہین رسالت کے معاملات پاکستان میں انتہائی حساس ہیں،
سلمان تاثیر اور آسیہ بیوی کے واقعات اس کی مثال ہے۔ رجب بھٹ نے ایک مشکل راستہ اختیار کیا جی، اور اس سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ 295 صرف ایک نمبر ہے، لیکن پرفیوم کا نام رکھتے وقت اس کی خاصیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پرفیوم کا نام 302 رکھ دیتا نا، 295 ہی اس نے کیوں رکھا ہے؟ بات یہ ہے۔ رجب بھٹ نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر غیر ارادی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، لیکن اسے ثابت کرنا ایک مشکل عمل ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کسی بھی عمل کا ارادہ یا نیت کو ثابت کرنا قانونی طور پر بہت پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے، ادروائز بھی اس معاملے میں تو ہے ہی ہے۔ یہاں تعلیم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا سے کمائی ٹھیک ہے، لیکن اٹ کی ناٹ بی این آلٹرنیٹیو ٹو ایجوکیشن۔ رجب بھٹ کے ساتھی جو ان سے اس کے دوست بھی ہیں ڈیفینیٹلی، ان کا کردار بھی زیر بحث ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی اس کے ساتھ مشاورت کی تصدیق ہی نہیں کی، کسی نے ایسا ہم نے آگے نہیں کہا جی ہمارے ساتھ کوئی بات ہوئی ہوگی۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ کسی بھی منصوبے پر مشاورت ایک عام بات ہے، لائک کاروباری منصوبہ ہے، اس پر تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے دوستوں یاروں سے بات چیت کرتے ہیں نا۔ اس صورتحال میں رجب بھٹ کے لیے میرے خیال میں بہترین راستہ یہی ہے کہ وہ مذہبی اسکالر سے رجوع کریں اور ان کی رہنمائی میں معاملے کو حل کریں۔ انہیں قانونی ماہرین سے بھی مشورہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط بنا سکیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ان کے بہت سے فالوورز، چاہنے والے موجود ہیں جو ان کے دفاع میں بول بھی رہے ہوں گے، میری نظروں سے نہیں گزرے، اور یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ جو کہ اس کیس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے مستقبل میں کیا امکانات ہیں۔ اگر رجب بھٹ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو انہیں اپنے دفاع میں مضبوط دلائل پیش کرنے ہوں گے۔ اگر وہ مفرور رہتے ہیں تو ان کی جائیداد ضبط ہو سکتی ہے اور ان کے خلاف انٹرنیشنل وارنٹ بھی جاری ہو سکتا ہے، جسے ریڈ نوٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انٹرپول کے تھرو ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آزادی اظہار رائے اور مذہبی حساسیت کے درمیان توازن قائم کرنے کے چیلنج کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ایک یہ دانی ہے کہ سوشل میڈیا پر مواد پوسٹ کرتے وقت احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ کیمرہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کا حل قانون کے مطابق اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہو، اور اس میں بس دعا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی پرابلم والی بات نہ ہو۔ تو باقی میرا تو یہی ہے جی کہ بس اس سے زیادہ میں کیا بات کر سکتا ہوں جی۔ رمضان بھی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آگے کوئی بھی ایسی بات میرے علم میں آتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا جی۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا جی۔ تو تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔